نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وحملوا اور اعمال کیے الصالحات نیک اچھے عمل کیے انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری جاری ہوں گی من تحت حل انہار ان کے نیچے سے نہریں کلما جب بھی رزقوا منہا دیا جائے گا وہاں سے ان کو من ثمرۃ رزقن پھلوں سے کوئی چیز کھانے کے لیے قالو وہ کہیں گے آذ الذی آذا یہ الذی وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے۔ ایک پھل کو دیکھ کر وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ابھی ہم کھا چکے ہیں، یہ تو وہی ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو دیا جائے گا ایک دوسرے سے ملتا جلتا متشابہ۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے جی اس آیت کا لفظی معنی۔ اب لفظ بشر کی کچھ وضاحت میں نے کل آپ کے سامنے کر دی تھی کہ ایسی خبر کہ جس کو سن کر انسان کا چہرہ کھلکھلا اٹھے، اس خبر کو جو ہے وہ بشارت کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں خوشخبری کہتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میرے نبی آپ انہیں یہ خوشخبری سنا دیں۔ کن لوگوں کو؟ آمنوا وحملوا الصالحات۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے دو چیزیں اساس اور بنیاد ہیں، سب سے پہلے ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو بندے کی نجات ہوگی اور وہ کامیابی کا جو ہے وہ اس کو کامیابی میسر آئے گی۔ اب اس لیے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کے درمیان واو ہے، واو حرف عاطفہ ہے، یعنی معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایمان ایک الگ کیفیت ہے، اعمال صالحہ اب یہ اپنی صورت کے لحاظ سے تو الگ الگ ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی بندے کو سرے سے اس وقت تک نجات ملتی نہیں، اساس بنیاد یہ ہے کہ بندے کے پاس ایمان ہو، اور فلاح کامل بھی اس وقت تک نہیں مل سکتی کہ جب تک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں گے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو ایمان ہے یہ اصل بنیاد اساس اور جڑ کی طرح ہے، اور اعمال صالحہ اس کے ساتھ آگے لگنے والے پھل کی طرح ہے۔ ایمان ہوگا نا تو وہ خود بخود بتا دے گا کہ اس کا آگے ثمرہ اور پھل کیا ہے۔ کیوں؟ ایمان جو ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اس ظاہر کیسے ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ اس آدمی کے کاموں کو دیکھ لیں، اس کے کام بتائیں گے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایمان اس سے اچھے کام کرائے گا۔ تو یہ شرط ہے اعمال صالحہ کے لیے کہ اساس اور بنیاد کیا ہوگی؟ ایمان ہوگا۔ اب ایک آدمی کے پاس سرے سے ایمان نہیں ہے اور بظاہر وہ دیکھنے میں اچھے کام کر رہا ہے، تو آخرت میں اس کے ان اچھے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کے بدلے میں اللہ کی ذات اسے دنیا میں ہی نواز دیں گے۔ ایک آدمی دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو انگریز ہیں ان کی آگے جو ہے وہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، پل بناتے ہیں، یہ اسپتالیں بناتے ہیں، پانی جو ہے وہ ان کا انتظام کرتے ہیں، دوسرے تیسرے انتظام کرتے رہتے ہیں، ان کی این جی اوز ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو وہاں پر مفتیان کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ دنیاوی شہرت، عزت
مقام اور مرتبہ اور دنیا میں کچھ چیزیں اللہ کی ذات اس کی وجہ سے انہیں عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان اعمال کا کوئی بدلہ اور جزا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اب اگلی بات جو کہ وہ یہ ہے ان لہم جنات، اب ان کے لیے جنات ہے۔ یہ جنات جو ہے یہ ان کا اصل مادہ جو ہے وہ جیم اور نون ہے، جنہ۔ اب یہ مادہ جہاں بھی آئے گا نا تو اس کا معنی بنے گا کوئی چیز انسان سے چھپی ہوئی ہو۔ اب قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذکر میں ایک واقعہ منقول ہے، وہاں بھی کیا ہے، فلما جن علی اللیل، رات چھا گئی۔ اب رات نے گویا کہ اس کے اندھیرے نے ساری کائنات کو اپنے اندھیرے میں کیا کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ تو چھپانے والے معنی کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، جنہ۔ اب اسی سے لفظ جن بھی ہے، وہ مخلوق کہ جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے ان کو کیا کہتے ہیں، جن۔ اب جن کی جمع جنات آتی ہے اور جنت ان کی جمع جنات آتی ہے۔ اب جنات جو ہے ان باغوں کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ دنیا میں انسان کی ظاہری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کی ایک صفت کیا بیان کیا، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین۔ اللہ نے دنیا کی ہر آنکھ سے ان چیز کو بالکل چھپا کے مخفی رکھا ہوا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی نظر میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کیسی ہے یہ بالکل محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رأت، نہ دنیا کی کوئی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، ولا اذن سمعت، نہ دنیا میں کان ان کی اصل حقیقت کو سن سکتے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کی حقیقت آ ہی نہیں سکتی کہ دل میں خیال آ جائے ایسی ہوگی، نہیں بھئی یہ صرف تشبیہات ہیں، یہ تصورات ہیں، یہ خیالات ہیں، یہی کچھ ہے۔ اصل حقیقت ان کی کیا ہے، وہ اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، اور اسی چھپائی ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں، جنتن، پوشیدہ ہے۔ اور دوسری وجہ ان باغوں کو جو جنت کہا گیا، باغات کو جنت کہتے ہیں، تو وہ درخت اتنے گنے ہیں اور اس ترتیب سے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے گنا ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ اتنے گنے ہیں کہ نیچے زمین بھی چھپی ہوئی ہے، اتنی وہ پھیلے ہوئے، اس طرح ان کی شاخیں، ان کی ٹہنیاں، اور اتنے خوبصورت باغات ہیں۔ تو ایک ہے جن، اس کی جمع جنات ہے، ایک ہے جنت، اس کی جمع جنات ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب دونوں کی ایک وضاحت جو ہے وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک فرمان سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور وہ آ کر ان سے پوچھنے لگا جی مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں تسخیر جنات کر لوں۔ تسخیر جنات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن میرے قبضے میں آ جائیں، جنوں کو کنٹرول کروں، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے اس کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تسخیر جنات نہیں سکھایا جاتا، ہم تو تسخیر جنات سکھاتے ہیں، یعنی ان کاموں پہ دنیا والوں کو لگاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ان کو جنت عطا کرے۔ جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، جن پکڑنے کے طریقے ہمارے یہاں نہیں سکھائے جاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، معنی لفظی معنی بتا رہا ہوں کہ جن کا معنی ہوتا ہے یا جنت کا معنی پوشیدہ چیز، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ اب یہ نیچے سے نہریں کی دو صورتیں ہیں جی، ایک یہ کہ باغات اونچی جگہ پر ہوں اور اس کے نشیب میں جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں، یہ ایک دلکش منظر ہوتا ہے اور محفوظ ترین منظر بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ باغات بلندی پر لگے ہوئے ہیں، اس کے نشیب میں جو آگے سامنے نہریں اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب یہ طوفانوں سے اور آندھیوں سے اور پانی سے محفوظ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہنے کا ذریعہ بھی ہے کہ ساتھ ہی باغات میں وہ نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باغات کے درمیان میں سے نہریں گزر رہی ہوں۔ اب یہ جنت میں دونوں صورتیں میسر ہوں گی۔ اب اگلی صورت یہ نعمت بتائی ہے کلما، جب بھی، اب اہل جنت کو جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا نا، جنت میں پہنچیں گے، وہاں کھانے کے لیے پھل میسر ہوں گے، پھل کھائیں گے۔ اب ایک پھل سامنے آئے گا، اب وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ اب یہ پہلے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ پہلے سے دو چیزیں مراد ہیں، دنیا یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس پھل کھانے سے پہلے، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ اور ایک تیسرا معنی بھی ذکر کیا، وہ آگے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب دونوں چیزیں جو مراد ہے کہ دنیا کا پھل، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنت کے پھل
اپنے نام کے لحاظ سے اور شکل کے لحاظ سے دنیا کے پھل کی طرح ہوں گے. مثلا وہاں کا جو انار ہوگا نا، یہ دنیا میں ہم نے انار دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پہ سیب دیکھے ہوئے ہیں. اب خوبصورتی میں، سائز میں، ذائقے میں، لذت میں وہ تو جنت کی ہیں، ان کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن شکل کے لحاظ سے کہ انار ایسا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اوپر کنگرے بنے ہوتے ہیں، تو یہ شکل ویسی ہی ہوگی، ماڈل ویسا ہی ہوگا. لیکن ذائقہ اور لذت اور خوشبو، یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ جنت کی ہیں اور یہ دنیا کی، تو مختلف ہوں گی. اب یہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے تھے، لیکن پتہ چلے گا کہ دنیا اور جنت میں فرق کیا ہے. جیسے ہی کھائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ کہاں دنیا کے وہ پھل اور کہاں یہ جنت کے پھلوں کی لذت. اس لیے ایک یہ بھی مراد ہے. اور دوسرا یہ کہ جنت میں یہ بھی کھا چکیں گے. ایک انار آیا، سیب آ گئے ان کے سامنے، وہ انہوں نے کھا لیے، اب دوبارہ ان کے سامنے آیا، اب کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، یہ تو ان سے ملتے جلتے ہیں، ابھی کھا چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، ابھی کھا چکے ہو، یہ جنت ہے، یہ وہ نہیں ہے. ہر پھل کی اپنی لذت، اس کا اپنا ذائقہ، اس کی اپنی خوشبو. جتنا بھی کھاؤ گے ہر ایک میں الگ ذائقہ اور خوشبو اور لذت تمہیں حاصل ہوگی. اب یہ دو چیزیں ہیں جی. اب تیسری چیز اور مفسرین نے لکھی ہے، وہ بھی میں ذکر کر دوں. وہ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ وہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، کہ یہ ہم دنیا میں، یہ تو ان سے پہلے ہم سن چکے تھے. کہاں سن چکے تھے؟ اللہ نے قرآن میں جس پھل کی جنت کا پھل دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں جو خوشخبریاں سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو صفتیں بیان فرمائی تھیں، ایسا پھل ہوگا، ایسی جنتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں ہوں گی، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی جو بتا رہے تھے، قرآن بتا رہا تھا. ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور اس کا نبی حدیث میں بیان کر چکے ہیں. یہ مراد ہے اس سے. تو بہرحال یہ وہ نعمتیں ان کو میسر ہوں گی. اور نہریں بھی کیسی ہوں گی، اس کی ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے معراج کے سفر میں جب جنت میں پہنچے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل بھی میرے ساتھ تھے چونکہ، تو اذا انا بنار، اچانک ایک نہر کے کنارے میں جا پہنچا. بہت بڑی نہر ہے. کتنی بڑی نہر کہ وہ نہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے نکلتی ہے اور اس سے آگے جو پانی پوری جنت میں پہنچا ہوا ہے. اتنی بڑی نہر ہے. دو چیزیں حدیث میں ہیں، جنت میں اتنی بڑی ہیں کہ جو ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں لیکن وہ پوری جنت میں پہنچی ہوئی ہیں. اور دونوں کہاں سے نکلتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، آپ کے گھر کے مال کے سین سے. ایک وہاں پہ درخت لگا ہوا ہے جس کا نام طوبہ ہے. اب یہ درخت اتنا بڑا ہے نا، لگا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سین میں ہے، لیکن اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی شاخ اور ٹہنی ہر جنتی کے گھر میں وہاں اس کے دروازے تک پہنچی ہوئی ہے، وہاں سے وہ کھا سکتا ہے اسے پھل. یہ ایک درخت ہے جی جس کو طوبہ کہتے ہیں، اس کا نام طوبہ ہے. اور دوسرا وہ نہر ہے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں. اسی کا پانی میدان محشر میں حوض کوثر میں آ کے گرے گا. اب اللہ کے نبی اس نہر کے کنارے چل رہے تھے نا، یہ جو کوثر تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے آ رہی تھی نا، تو حضور اپنے مال کو دیکھنے کے لیے جبریل ساتھ لے کے جا رہے تھے اپنے مال کی طرف. اب جا رہے تھے تو جاتے جاتے جب پوچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا انا بنار، چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے جا پہنچا. اب کیسی نہر تھی؟ خافتاہ کباب الدر المجوف. اس کے جو کنارے تھے نا، کناروں پہ خیمے بنے ہوئے تھے، تمبو لگے ہوئے ہیں جی، خیمے ہیں. خیمے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کپڑے کے بنے ہوتے ہیں، یہ خیمہ ہوتا ہے جی. اب اللہ کے نبی فرمایا نہیں، کپڑوں کے نہیں ہیں، یہ اون کے بنے ہوئے اور جانوروں کے بالوں کے بنے ہوئے خیمے نہیں ہیں، یہ بابن، وہ خیمے ہیں الدر، موتیوں کے ہیں. وہ خیمے موتی رکھا ہوا ہے، بس خیمہ بنا ہوا ہے. اور موتی بھی کیسا ہے؟ المجوف، اندر سے خالی ہے. باہر سے موتی ہے لیکن اندر آپ جا کے دیکھیں تو اندر سے وہ خالی ہے. اور اندر کیا ہے؟ اندر ہر جنتی کے لیے اس کا پورا محل بنا ہوا ہے، اس میں باغات ہیں، اس میں سین ہیں، اس میں نہریں ہیں، دنیا جہان کی ساری ضرورتیں ہیں وہ ساری اس موتی کے اندر بنی ہوئی ہیں. باہر سے وہ بند موتی ہے اور موتی کناروں پہ رکھے ہوئے ہیں. اب اندازہ کریں موتی کتنے بڑے ہوں گے. اس کے اندر اللہ نے ایک ایک انسان کے لیے پوری اس کی جنت اور کیا کچھ سامان مہیا کر دیا. یہ کنارے پہ رکھے ہوئے اور نہر درمیان میں سے بہتی جا رہی ہے. پانی اس کا جو ہے وہ چاندی کی طرح سفید اور چمکتا ہوا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے.
اب کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا ما ھذا، یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے مجھے بتایا ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جنت کی نعمت ہے، ان کا کہاں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ یہ پھل ملیں گے اُتوبہ متشابہا، بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسے، لیکن ہر ایک دانے کی لذت دوسرے دانے سے الگ، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے الگ، ہر ایک کی خوشبو دوسرے کی خوشبو سے الگ۔ اب یہ وہ ذکر ہیں۔ اب ایک اور نعمت کا ذکر کیا جی اگلی آیت میں، کیا؟ اگلے جملے میں کیا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج اصل میں کہتے ہیں جوڑے کو۔ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے جوڑا ہے، مرد جو ہے وہ عورت کے لیے جوڑا ہے، دونوں کے لفظ زوج استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو تثنیہ بنانے کے لیے زوجہ کہہ دیتے ہیں، اور عموماً جو ہے آگے اس کی جو صفت آتی ہے یہ یہاں پہ تثنیہ ہے، تو ازواج مطہرہ کا معنی کیا جاتا ہے پاکیزہ بیویاں، مطہرۃن۔ اب انسان کو اللہ نے فطرتی طور پر اس میں ایک کمی چھوڑی ہے، خلا ہے، اور یہ خلا اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے ساتھ عورت کو بیج ملا نہ دیا جائے۔ یہ دنیا کا بھی انسان کا ایک تقاضا ہے فطرت کا، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اب جنت میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بیویاں ہوں گی، حوریں بھی ہوں گی، اور حوروں کی جو سردار ہوں گی ان سے زیادہ خوبصورت وہ بیویاں اللہ جنت میں عطا کریں گے۔ اب یہ وہی بیویاں ہوں گی کہ جو دنیا میں انسان کے رشتے میں نکاح میں ہوں گی۔ اب یہاں سے بہت سارے لوگوں نے پھر بڑے سوال بھی کیے۔ ہمارے یہاں مفتیان کرام جو ہوتے ہیں نا، ان کے دفاتر میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں سوالات کے، وہاں پہ یہ سوالات آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دنیا میں ان سے تنگ ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ تو آخرت میں آپ کے حوالے کی جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا تو وہ کیا کرے گا؟ عورت بیچاری نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنے خاوند کے مظالم سے تنگ ہے تو پھر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، یہ تو مصیبت ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کی جو حالات ہیں نا ان کو دنیا کے حالات پہ قیاس کرنا یہ درست ہی نہیں ہے۔ ان کے وہاں کے معاملات الگ ہیں، یہاں کے معاملات الگ ہیں۔ وہاں کے معاملات کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ، جنت میں جب سارے چلے جائیں گے نا، دنیا میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہی کیوں نہ ہوں، داخل ہونے سے پہلے اللہ سب کے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ ایک بات یہ، اور بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گے نا، گزر کر جیسے دوسرے کنارے پہ پہنچ گے سب کو روک دیا جائے گا، روکنے کے بعد ان سب کی آپس میں صلح کرا کے دلوں کو بالکل صاف ایک دوسرے سے صاف کرا کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، دل میں کسی کے لیے کوئی بات قدورت نہیں ہوگی، بالکل صاف اور کلیئر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو بیویاں ہیں نا ان کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کیا؟ مطہرۃن۔ اب مطہرہ کا معنی یہ ہے جی، مطہرہ کہتے ہیں ایسی عورت کہ جس کو اللہ نے خصوصی طور پر اس کی تربیت ہی ایسی کی ہو، جس کی تربیت کا ایسا اہتمام کیا جائے اور اس کا ایسا تزکیہ کیا جائے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بالکل موزوں ہو۔ اب یہ الفاظ میں بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ بڑے خاص الفاظ ہیں، ان سے ایک مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ان بیویوں کے جنتی بیویاں جو ہیں، جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی صفت یہاں قرآن میں اللہ بار بار ذکر کریں گے، آگے بھی آئے گی، کیا؟ ازواج مطہرۃ، یہ الفاظ ہیں۔ اب مطہرہ کا معنی کیا؟ میں مطہرہ کا معنی کر رہا ہوں کہ وہ عورت کہ جس کی تربیت اللہ اپنے خصوصی اہتمام سے کرے، کیوں کہ وہ اس کا تزکیہ ایسا کیا جائے کہ وہ خاوند کے مزاج اور طبیعت کے بالکل موافق ہو جائے، یہ اس کو عطا کرنی ہے۔ اس کے لیے رب جس کی تربیت کرتا ہو اور اس کا تزکیہ کر کے دونوں کو ایک دوسرے کے بالکل موافق اور موزوں بنا دے، اس کو کہتے ہیں ازواج مطہرہ، یہ وہاں پہ ملیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کے اخلاق، ان کا کردار بالکل اللہ اس کو سنوار کر، بنا کر، نکھار کر مردوں کے سپرد کر دیں گے۔ اب یہ ہوں گی یہ وہ عورتیں۔ اب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، انہوں نے بھی سارے سوال کیے بھی ہیں، بڑی تفصیلی وہ حدیث ہے کہ جس حدیث میں ان عورتوں کے خواص اور ان کے سوال کہ وہ کیسی ہوں گی، حوریں کیا ہوں گی، قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں بیض مکنون حور عین، یہ جو الفاظ ہیں سب کی تشریح باری باری پوچھی ہے، اور آخر میں وہاں جا کر پھر بہت سارے سوال پوچھے کہ مثلاً ایک آدمی کی دنیا میں 2 بیویاں ہوں، اب وہ دونوں اس کے ساتھ ہوں گی،
ایک عورت نے 2 نکاح کیے تھے، کسی نے طلاق دے دی یا خامند مار گیا تھا، 2 نکاح کیے تھے، اب وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ اس مسئلے کو بھی اللہ کے نبی نے حل فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو طلاق مل گئی ہے یا خامند فوت ہو گیا، دوسری شادی کر لی تھی، اب جنت میں اس کو اختیار دیا جائے گا جس خامند کے ساتھ اس کا دل چاہے وہ رہے۔ ایک آپشن یہ ہوگا۔ دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ جس کی اخلاق اچھے تھے اس کے ساتھ رہو۔ اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیے تھے نا، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا، یا رسول اللہ یہ جو عورتیں ہمیں ملیں گی، خامند ملیں گے، عورتیں خامدوں کو ملیں گی جنت میں، تو ایک عورت نے اگر 2 نکاح کیے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر اس مرد کے ساتھ رہے گی جس کی اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا یہ جو اچھے اخلاق ہے نا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اچھے اخلاق والے دنیا میں بھی جیت گئے اور جنت میں بھی جیت جائیں گے۔ تو یہ ہے جی۔ اب کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ ازواج مطہرۃ۔ ازواج مطہرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بیوی کہ جس کی اللہ خصوصی اہتمام کے ذریعے ایسی تربیت کرے اور تزکیہ کرے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بالکل موزوں ہو۔ یہ جنت کی وہ عورت، اس کو کہتے ہیں یہ ازواج مطہرہ۔ اب میں اگلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ سورہ احزاب آپ اٹھا کے دیکھ لینا، وہاں پہ کچھ ایسی عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو ابھی جنت میں گئی نہیں، دنیا میں تھیں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تجھے دنیا کی دھرتی پر جنت کی عورتیں دکھاتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں خصوصی توجہ کے ساتھ کچھ عورتوں کو میں ایسی تربیت کروں گا، ان کا تزکیہ کروں گا کہ وہ اپنے خامند کے لیے بالکل موزوں ہوں۔ انہیں کہتے ہیں ازواج مطہرہ۔ اور دنیا میں اگر کوئی ایسی عورتیں ہوں کہ جن کی خصوصی توجہ کے ساتھ میں نے تربیت کی ہے اور وہ میرے نبی کے لیے بالکل موزوں ہیں، ان کو کیا کہتے ہو؟ ازواج مطہرات۔ یہ ہے نا ازواج مطہرہ، اور ان کو کیا کہتے ہو؟ ازواج مطہرات۔ اگر جنتی عورتیں دنیا میں کسی نے دیکھنی ہوں تو وہ مطالعہ کرے پیغمبر کی آل بیت کا، جن کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اب مطلب سمجھ آئے؟ دیکھیے ان کی عظمت کا اندازہ کریں کہ جنت میں جس طرح کی عورتیں اللہ مزین کر کے ان کے اخلاق بھی، ان کا کردار بھی، ان کی حسن بھی، ان کی خصلتیں بھی، ان کا مزاج بھی بالکل اپنے خامند کے موافق۔ اللہ کہتے ہیں اس دھرتی پر جس کا مزاج، جس کی طبیعت، جس کی تزکیہ، جس کی عبادات، جس کی اعمال، جس کی خصلتیں میرے نبی کے مزاج کے بالکل موافق تھیں، وہی عورتیں میں نے منتخب کر کے اپنے نبی کے نکاح میں دی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ازواج مطہرات ان کو کیا کہتے ہیں؟ ازواج مطہرات۔ ہماری مائیں، کائنات کے مومنوں کی مائیں ازواج مطہرات۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے واضح ہو گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، نیک بیویاں اللہ عطا کریں گے۔ اور آخری بات وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی مسئلہ تو بڑا زبردست ہے، دنیا میں جتنی ساری چیزیں میسر ہیں، کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے، خوبصورت بیوی بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑا آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن لیٹے ہوئے پھر کبھی خیال آتا ہے۔ وہ ایک بچہ نے پوچھا تھا نا کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں خوشی میں ہوں تو پڑھوں تو میری خوشی جو ہے وہ کم ہو جائے، اور غم میں ہوں تو تب پڑھوں تو میرے غم بھی دور ہو جائے۔ تو اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے بتایا تھا کہ اس حال نے بھی کبھی نہیں رہنا ہے۔ تو دنیا میں سوتے ہوئے ہم نے خیال کرتا ہے اس حال میں رہنا کبھی نہیں ہے، اتنے کچھ بنگلے سب، گاڑیاں سب کچھ ہے، لیکن رہنا کسی نے نہیں۔ اب یہ چیز انسان کی ساری جو مزے ہیں نا ان کو خراب کر دیتی ہے، یہ سوچ خراب کر دیتی ہے۔ موت کا جب خیال آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، جنتیوں میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، اب یہاں پہ آؤ گے نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ جنت میں تمہاری زندگی ختم ہوگی۔ یہ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا بڑا خوبصورت، دنیا جہان کی رقم لگائی، بہترین قسم کے کاریگر بنائے، خوبصورتی سب کچھ اس پہ لگا دیا۔ اب ساری دنیا کی دعوت کی لوگوں کو، آؤ بھائی دیکھو رعایا کے سارے لوگوں، دیکھو میرے محل کی سیر کرو اور بتاؤ کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اب جو بھی آتا تعریفیں کرتا نکل جاتا، بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ہے۔ ایک کوئی فقیر منش قسم کا آدمی آ گیا اور اس نے آ کر جب دیکھا نا دروازے سے نکلتے، بادشاہ نے پوچھا ہاں سناؤ بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا ہے، بڑا وسیع ہے، قیمتی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں دو جو ہے نا نقص مجھے نظر آئے ہیں۔ اب بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے
کسی نے کوئی غلطی اور نقص نہیں نکالا، یہ ملنگ کیسے نکال رہا ہے؟ تو پوچھا بھائی یہاں بتاؤ کیسے کون سی غلطیاں؟ اس نے کہا جی ایک تو یہ کہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آج یا تو کل نہیں ہوگا، چند سالوں کی بات ہے، صدیوں کی بات ہے، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کے خراب ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کیا پتا آپ اگلے 1 منٹ 2 منٹ 1 گھنٹہ 2 دن کتنا عرصہ رہیں گے۔ یہ 2 چیزیں نہ ہونا تو بڑے کمال کا ہے۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کے جہاں پہ ذکر کیا نا، وہاں پہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں، خالدین فیہا ابداً، نہ وہ نعمتیں ختم ہوں گی نہ تمہاری زندگی اور جوانی ختم ہوگی۔ تو یہ ہیں جو وہ نعمتیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔